السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہ عرض بیان ہے نہ طرز تکلم، نہ عرض بیان ہے نہ طرز تکلم. میری تقریر سننے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الہی رونق اسلام کا سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کا سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کی الفت قرآن پیدا کر. صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین، حاضرین جلسہ، آج کی اس محفل میں اور آج کی اس مبارک پروگرام میں میرا موضوع سخن ہے دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے. ہمیں چڑھتے سورج کی طرح اس پر یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے. وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس اور جس کی بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کے ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے، وہ کتاب ہے جس کے صادق اور دھگک ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. دعا کیجیے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن کی دولت سے مالا مال فرمائے. میری پیاری ماں اور بہنوں، قرآن رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء بلغاء ادبا شعراء حیران و ششدر رہ چکے ہیں، جن کی آیتوں کو سن کر پتھر بھی موم ہو گئے. کسی نے سچ کہا ہے کہ اہل منطق سر کو سجدہ رہ گئے، اہل منطق سر کو سجدہ رہ گئے، پڑھ لیا جو فلسفہ قرآن کا. دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رات کی جنت تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے. یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا احساس بخشا. یہی وہ قرآن ہے جس نے پسماندہ قلوب کو تازگی بخشی. ہاں یہی قرآن ہے جس بندگی سے سمجھداری پیدا ہوئی. محترم سامعین کرام، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام اللہ کو فضول سمجھا جاتا ہے. اس کے الفاظ کو رٹنے کو حماقت بتایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اس کے الفاظ رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے. مگر افسوس سب افسوس کہ اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ جس کے بارے میں شہنشاہ بطحہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جیسا کہ دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا. بس تیرا مقام بامرتبہ وہی ہوگا جہاں تیری آخری آیت پہنچے گی. یاد رکھو، یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. یہ زمین و آسمان، چاند و سورج، ستارے، کوئی اس کے نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ قرآن رب کائنات اور مقدس اور عظیم کلام ہے. اور کیوں ہے جبکہ اس پر اتارنے والا امین جس ذات پر نازل ہوا وہ امین، جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل ہے، جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور بہتر ہے. حدیث پاک میں آتا ہے: فضل الکلام اللہ علی سائر الکلام و فضل اللہ علی خلقہ. اللہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسے کہ خدا تعالیٰ شانوں کو تمام مخلوق پر. اللہ کا پیارا اور خدا کا لاڈلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا. غور کرنے کا مقام ہے جبکہ والدین کو اس گرہ کا انعام سے نوازا جا رہا ہے تو خود پانے والا کا مقام اور مرتبہ کا کیا عمل ہوگا. حضرات، قیامت کا میدان ہوگا. ایسے 10 آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی. حافظ قرآن اپنی رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا اور پروردگار عالم ان کی سفارش کو قبول کرے گا اور ان کو حافظ قرآن کی برکت سے نجات عطا ہوگی. 10
ایسے آدمی کو وہ جنت دلائے گا، بس ایسے آدمی کو وہ جنت دلائے گا تو وقت میں جن کے جانے کا اعلان ہو گیا۔ مسلمانوں، قرآن کریم معظم برکت اور سعادت ہے، روح خداوندی ہے، معدن حیات، سرچشمہ زندگی ہے۔ وہ عرب قوم جو کچھ سے مدت چلی آ رہی تھی، دنیا جس کو دلیل جانتی تھی، کوئی ان کو اونٹ کی میگیوں میں کھیلنے والا سمجھتا، کوئی ان کو جھولا عرب کا خطاب لیتا، لیکن جب قرآن آیا تو جن کا نام جھولا عرب تھا، صحابہ کرام